السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کی اصلاحی باتوں میں سے ایک بات یہ بات بہت زیادہ قابل اصلاح ہے کہ ہم میں سے کوئی ساتھی کوئی بھائی دین کے کسی شعبے میں کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جب تک میں دوسرے شعبوں کی نفی نہ کروں دین کے، تب تک میں اپنے شعبے کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ چنانچہ پھر وہ صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، ضمناً، استدلالاً، کسی نہ کسی طرح دوسرے شعبوں کی تردید کرتا ہے اور گویا کہ دوسرے شعبوں میں لگنے والوں کو وہاں سے نکال کے اپنے شعبوں میں ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اوپر چلے جائیں ماضی بعید میں، قرون اولیٰ میں، قرون خیر میں، وہاں یہ بات نہیں تھی۔ ہر ایک دین کا کام کرتا تھا اور دوسرے کے کام کو کام سمجھتا تھا، بلکہ اپنے کام کے بارے میں متہم رہتا اور دوسرے کے کام کو افضل سمجھتا تھا۔ اور یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، اتَّئِمُوا رَأْیَکُم۔ جب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے درمیان مشاجرات ہوئے، منازعات ہوئے، تو یہ کہتے تھے اتَّہِمُوا رَأْیَکُم، کہ اپنی رائے کو متہم جانو، دوسرے کی رائے کو بہتر جانو۔ نہیں سنا کہ محدثین نے فقہا کی نفی کی ہو، فقہا نے محدثین کی نفی کی ہو، حالانکہ وہ خود کہتے محدثین فقہا کو، یا معشر الفقہا انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہا تم تو طبیب ہو، ہم پنساری ہیں، یعنی ڈاکٹر تم ہو، ہم تو میڈیکل سٹور والے ہیں۔ دوسرے کی عظمت، دوسرے کی قدردانی۔ ابھی ایک بیان سننے کو ملا کہ اگر آپ مدرس ہیں تو مدرسے والوں کو فائدہ ہوگا، تاجروں کو فائدہ کیسے ہوگا، انجینئروں کو فائدہ کیسے ہوگا، ریڑھی پہ ٹھیلے پہ سامان بیچنے والوں کو فائدہ کیسے ہوگا، وکیلوں کو فائدہ کیسے ہوگا، تاجروں کو فائدہ کیسے ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے، اس میں ایک لطیف طریقے سے بیچارے مدرس کی کیا لفظ بولیں، تذلیل ہو رہی ہے، یہ اس کے کام کی حقارت ہو رہی ہے، یہ اس کے کام کی نفی ہو رہی ہے، یہ اس کے کام کی بے اہمیتی اپنے ہزاروں کے مجمع کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ نہ امام بخاری مدرس نہیں تھے جن سے 90,000 لوگوں نے حدیث پڑھی، تو کیا صرف مدرسے والوں کو فائدہ ہوا؟ امام مالک آج تک مکے اور مدینے کا امام، مسجد حرام و مسجد نبوی کا امام، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتا ہے اور حوالہ امام بخاری کا دیتا ہے۔ کیا صرف بخاری کے مدرس ہونے سے مدرسے والوں کو فائدہ ہوا؟ لاکھوں کا مجمع وہ حدیث سنتا ہے۔ امام مالک مدینے میں مدرس تھے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، حدیث لکھی ہے، کیا صرف مدرسے والوں کو فائدہ ہوا؟ امام ابو حنیفہ مدرس تھے، پڑھاتے تھے، ابو یوسف کو پڑھایا، محمد کو پڑھایا، ظفر کو پڑھایا، صرف مدرسے والوں کو فائدہ ہوا؟ آج اکثر امت ابو حنیفہ کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی، ائمہ اربعہ اور سیاستہ کے مصنفین یہ اکثر مدرس تھے، مدرسوں میں رہے۔ جس کا بھی نام لیں ابن حجر دیکھے، فلاں دیکھے، فلاں دیکھے۔ تو یہ چیز جب میں نے سنی تو مجھے بہرحال دکھ ہوا، یہ ساری باتیں ذہن میں آئیں۔ اور مدرس تو بنیاد ہے، بنیاد نظر نہیں آتی، پوری بلڈنگ اس بنیاد پہ کھڑی ہے اور بنیاد زمین میں چھپی ہوئی ہے۔ مدرس بنیاد ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جو بھی بلڈنگ عمارت کھڑی ہے وہ اس مدرس کی محنت پہ کھڑی ہے۔ ایک کان میں ایک مزدور کام کر رہا ہے، اس کان سے سونا نکلتا ہے، اس کان سے چاندی نکلتی ہے، اس کان سے لوہا نکلتا ہے، اس کان سے نمک نکلتا ہے، اس کان سے کوئلہ نکلتا ہے۔ آگے دنیا میں اس کے کرشمے ہوتے ہیں،
مارکیٹیں سڑتی ہیں، بازار بنتے ہیں، تو کوئی کہے کان کو کہ بھائی تم تو یہاں کان کے اندر کیا کر رہے ہو، تمہارے کام سے کس کو فائدہ ہوگا؟ تو خدا کے بندو، جو ساری دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے اس جنس کا، اس سونے سے، چاندی سے، لوہے سے، پیتل سے، نمک سے، کوئلے سے، محنت تو اس مزدور کی ہے جو کان میں چھپ کے کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مناؤ جشن بہاراں اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کو کام کیجئے، کسی کی نفی نہ کیجئے، کسی کی حتک نہ کیجئے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھیے، اپنے کو بڑا نہ سمجھیے۔ اپنے کام کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ کسی کے کام کی نفی کرنا دین کے شعبے کی نفی کرنا ہے۔ آپ کو کیا پتا اللہ کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اللہ مجموع کو نہیں دیکھتا۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اس کے ہاں دل کے اخلاص کی قدر و قیمت ہے، وہ مجموع سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے ہاں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی کا جذبہ دیکھتا ہے میرے بندے کے دل میں وہ کتنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم فریق نہ بنیں۔ دین کا کام کرنے والے وہ آپس میں رفیق ہیں، فریق بن جاتے ہیں۔ مادہ ایک ہی ہے، را، فا اور قاف، ترتیب بدل دیں تو وہی فریق بن جائے گا، ترتیب درست کر دیں وہی رفیق بن جائے گا۔ تو بھائی رفیق بنیے، فریق نہ بنیے۔ کسی کے کام کی نفی مت کیجیے۔ کوئی نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حفظ کرا رہا ہے، کوئی منطق پڑھا رہا ہے، کوئی مدرسے میں ہے، چھوٹے سے مکتب میں ہے، چھوٹی سی مسجد میں ہے، اسے کام کرنے دیجیے، اس کی بے عزتی مت کیجیے، اس کی تذلیل نہ کیجیے۔ معاشرے نے بھی اس کی تذلیل کی ہے۔ اگر ہم دین کا کام کرنے والے بھی اس کی حد تک کریں گے، پھر اس کی عزت کون کرے گا؟ اللہ تو کرے گا۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں حضرت، آپ اپنے کام کے فضائل بیان کریں، اپنے کام کے وہ علم کے فضائل علم والوں کے لیے رہنے دیں الی آخری ہی۔ تو بہرحال یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بزرگوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، صحابہ تابعین کا طریقہ یہ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہ کسی کی نفی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ نفی لگائی ہے، لا الہ الا اللہ۔ کسی نبی کے ساتھ بھی نفی نہیں لگائی۔ لا الہ الا اللہ ولا رسول الا محمد الرسول اللہ، یوں ہے۔ رسول ایک ہے صرف؟ نہیں، اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اپنے لیے نفی کی ہے اور کسی کے لیے نفی نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، درجات کا فرق ہے، مراتب کا فرق ہے، لیکن ہر ایک کی نفی کر دینا یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، زید بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، بکر بھی نہیں ہے، بس ہم اور ہم ہے، اسی سے ہمارے سے جو کام ہوگا سو ہوگا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے حضرت۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے تو اس سے پھر عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اٹھتی ہے اور پھر آپس میں پھوٹ ڈلتی ہے، پھر تفریقے اور انتشار بنتا ہے، پھر جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بڑوں کی محنت رائے گاں ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا مت کہیے کہ مدرس سے صرف مدرسے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، مدرس سے پورے جہان کو فائدہ ہوتا ہے۔ مدرس عالم ہوتا ہے، اور عالم کی موت، عالم کی موت کیوں ہے؟ موت العالم موت العالم، علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ چونکہ اس عالم سے ایک پورا عالم فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا لیکن اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اس کی موت سے وہ عالم محروم ہو جاتا ہے۔ اس واسطے صرف عالم کی موت نہیں ہے، وہ پورے عالم کی موت ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بس صرف مدرسے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، مدرسے والوں کے ذریعے پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور حق بولنے کی، حق کہنے کی اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔